ویلکم بیک ناظرین، تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہیں. آپ تیار ہوں گے پڑھنے کے لیے؟ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس، اسٹوڈیو میں بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور استاد محترم ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں ان کو وارم ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. اسی طرح پرنسپل ہیں معہد اللغۃ العربیہ کے، اور کنسلٹنٹ ہیں HTC کے فار انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن. اسی طرح ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین F84 اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو وارم ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرمک اللہ وزادک اللہ عزا وشرفا ونورا. آمین یا رب و ایاکم. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. ہماری آیتیں میرا خیال لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں وقت زیادہ درکار ہوتا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ابھی قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہوں گی، یا جو سلائڈ ظاہر ہوں گی، اس سے ہم گزشتہ 2 روز کے سبق کو جلدی سے دہرا لیں گے. جو سلائڈز آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، یہ پچھلے 2 دن کے اسباق تھے، اور یہ بنیاد تھے پچھلے جو 2 دن کے جو اسباق کی بنیاد ہیں اگلے 18 جو اسباق میں آنے والے 18 اسباق میں آنے والی آیات کی. یہ اسکرین پہ آپ نے پڑھا تھا کہ المسلمون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. المسلمون سے المسلمین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی چیز ہیں، واو نون ہو یا نون. آپ نے قرآن کی درجنوں آیات اور جملے سمجھے تھے. پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ جمع کی طرف جیسے اجر المسلمین کوئی چیز منسوب ہو تو ہمارے پاس اجر المسلمین وہ مسلمون مسلمین ہو جاتا ہے. یہ پھر آپ کو آیات سمجھ آئی تھیں. پھر کچھ ایسی جمع پڑی تھیں جو ہماری اردو میں موجود ہیں، آسان سے الفاظ ہیں، واو نون کے بغیر جمع بنتی ہے، اور قرآن کے جملے آپ سمجھ چکے تھے. آئیے اب آپ کے سامنے آج کا سبق، اور وہ ایک ہی لفظ ہوگا. جمع کے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لیجئے انہی جمع کے الفاظ میں ایک لفظ آئے گا ہم. اب ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، یہ جمع کے لیے ہوگا. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں، اور کچھ لوگ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ یا وہ، تو عربی زبان میں ہم کہیں گے. اب آپ پڑھ چکے ہیں کافرون جمع ہے، تو بتائیں آپ تینوں چاروں بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ہم کافرون؟ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں. اور ہم خالدون کا مطلب کیا وہ ہوگا؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں. معرض آپ نے پیچھے پڑھا تھا منہ موڑنے والا. اب بتائیں ہم معرضون کا مطلب کیا وہ ہوگا؟ منہ موڑنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ پہلے جو الفاظ پڑھ چکے تھے جمع کے، وہ ہم کے ساتھ ملیں گے، قرآن کے جملے سمجھ آئیں گے. مشفق ہوتا ہے ڈرنے والا، تو ہم مشفقون کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہیں، ڈرنے والے ہیں. اور بتائیے قرآن کریم میں اگر لکھا ہم مشرکون تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ مشرک ہیں. اور وہ مشرک ہیں جمع کے لیے. ہم محسنون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نیکی کرنے والے ہیں. وہ احسان کرنے والے ہیں، اچھا کرنے والے ہیں، عمدگی سے کام کرنے والے ہیں. آپ لوگ بھی قرآن کا کام احسان کے درجے میں جا کرنے کی کوشش کیا کریں. کیا مطلب ہوگا ہم غافلون؟ وہ بے پرواہ ہیں یا غافل ہیں. اب آپ کا یہ امتحان ہے. آپ کو ابھی میں نے ہم کافرون، ہم خالدون، ہم مسلمون، ہم مشرکون، ہم محسنون، یہ الفاظ آسان سے تھے. کچھ الفاظ نئے آئے ہیں. دائم ہوتا ہے سدا رہنے والا یا پابند. اب کیا مطلب ہوگا؟ ہم دائمون، وہ سدا ہیں، وہ صدا کام کرنے والے ہیں، پابند ہیں. یہ میں نے آپ کو ہم محسنون، ہم مسلمون 8 یا 9 الفاظ جملوں کا مطلب بتایا تھا. وہ میں نے جملے غائب کر دی ہیں. اور عاطف صاحب آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ عمر صاحب سے زیادہ سوال کرتے ہیں، تو پہلے ہم آپ سے کر لیتے ہیں. بتائیے عاطف صاحب، ہمیں ہوم کے ساتھ ابھی ہم نے 8-9 جملے پڑھے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ آپ کے میں نے حافظے کا امتحان لینا ہے. جی میرا حافظے کا امتحان ماشاءاللہ کافی ہونے لگ گیا ڈاکٹر صاحب. تو ہم مظلمون، ہم ظالمون، ہم فاسقون، ہم کافرون، ہم مسلمون، ہم مومنون، ہم صالحون، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے. چلیے اب ڈاکٹر صاحب چونکہ اپنی طرف سے بھی کچھ جملے بنانا شروع کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ الفاظ ان کو یاد نہیں ہے. آئیے یہ آپ سبق توجہ سب سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے وہ پوری توجہ سے دیکھے. قرآن کریم توجہ کا متقاضی ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے، آپ جو چاروں اسٹوڈنٹ سے بتائیے کیا مطلب ہوگا ہم اصحاب النار؟ وہ آگ والے ہیں. آگ والے ہیں. مبلس نیا لفظ ہے، اس کا مطلب لکھا ہے مایوس. اب بتائیں ہم مبلسون کا مطلب کیا؟ وہ مایوس ہیں. وہ مایوس ہیں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اب دیکھیے قرآن کریم کے یہ جملے آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ہم فیہ مختلفون؟ وہ اس میں اختلاف میں پڑھنے والے ہیں. منکر کی جمع ہے منکرون، انکار کرنے والے، تو کیا مطلب ہوگا وہ ہم لہو منکرون؟ اور وہ اس کو انکار کرنے والے ہیں. اور وہ اس چیز کے انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں. لہا آپ نے پڑھا تھا اس مؤنث چیز کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے.
اور سابقون سبقت لے جانے والے، بتائیں کیا مطلب ہوگا وہم لہا سابقون؟ اور وہ اس میں سبقت لے جانے والے ہیں. ناصحون پیچھے بار بار گزر چکا ہے خیر خواہ کے لیے، کیا مطلب ہوگا وہم لہو ناصحون؟ اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. لغو بری بات وہ کہتے ہیں، اور معرض آپ نے جمع کے الفاظ میں پڑھا تھا منہ موڑنے والے. اب بتائیں اہل ایمان کی ایک صفت ہے ہم عن اللغو معرضون، کیا مطلب؟ اور وہ برے کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. وہ بے مقصد باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے منہ اپنا موڑ کے رکھتے ہیں، اپنا بچا کے رکھتے ہیں. اب بتائیے گا ہمارے پاس جنت کے بارے میں اور دوزخ دونوں کے بارے میں یہ آیات آتی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ اس میں سدا رہنے والے ہیں. اور وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ ہے معلم قرآن کا پیغام کہ نئی چیز پڑھتے جائیں. وہ کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہوں گے، آپ قرآن کی آیات کو عربی میں سمجھتے ہوں گے. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، فاعلون. اب کیا مطلب ہوگا ہم للزکاۃ فاعلون؟ اور وہ زکات کے لیے کام کرنے والے ہیں. اور اب بتائیے وہم لوگوں کے بارے میں ہے، اللہ کی قیامت، اللہ کی جو طرف سے قیامت آنے والی ہے اس کے حوالے سے آیا تھا کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، کیا مطلب؟ اور قیامت سے منہ موڑنے والے ہیں. اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو ایک نئی بات بتا دوں، ہم مومنون آپ سمجھ چکے ہیں. یہ ہم مومنون کے شروع میں وا آئے گا تو اور ہو جائے گا، اور وہ مومن ہے. ایک اور نئی بات تو آپ کو بتاتا ہوں کہ واو کا ایک مطلب ہوتا ہے جبکہ، اس حالت میں یا جبکہ. یہ دونوں مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، لیکن آپ پہلے اور کے ساتھ مفہوم بتائیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وہم راکعون؟ اور وہ کرنے والے ہیں. وہم مشرکون؟ اور وہ شرک کرنے والے ہیں. وہم مہتدون؟ اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور وہم کارہون؟ اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا وہم کافرون وہم مستکبرون؟ دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ کافر کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. اور کیا مطلب ہوگا وہم ظالمون؟ اور وہ ظلم کرنے والے ہیں. آمین ہوتا ہے جو امن میں ہو، بے خوف ہو، تو مطلب وہم آمینون. اور وہ بے خوف ہیں. ان میں جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. اقصا اب ان 6 جملوں کا آپ مطلب جبکہ کے ساتھ کریں گے، چونکہ یہ سیاق میں جب جائے گا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ واو کا مطلب کہاں پہ اور ہے اور کہاں پہ جبکہ ہے. تو بتائیے وَهُمْ راکعون کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ جبکہ وہ رکوع کرنے والے ہیں. وَهُمْ کافرون؟ جبکہ وہ کافر ہیں. وَهُمْ مشرکون؟ جبکہ وہ شرک کرنے والے ہیں. وَهُمْ مستکبرون؟ جبکہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. چلیے اب یہاں پہ ایک نیا نقطہ سمجھ لیں. ہم مومنون کے بعد ایک ایسا لفظ ہے جس میں الف لام نہیں ہے، جبکہ دوسری مثال میں الف لام کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی تاکید کا ایک انداز ہے. جیسے ہوا، انتا، ہیا کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا کہ الف لام والی لفظ آئیں تو تاکید والا جملہ ہوگا. یہ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی مومن ہے. اب آپ چاروں مجھے بتائیں گے مطلب، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ مطلب بتائیں گے. کیا مطلب ہوگا ہم المومنون؟ وہی مومن ہیں. ہم الکافرون؟ وہی کافر ہیں. ہم الخاسرون؟ وہی خسارہ پانے والے ہیں. ہم المفلحون؟ وہی فلاح پانے والے ہیں. ہم الغافلون؟ وہی غفلت میں ہیں. ہم المتقون؟ وہی پرہیزگار ہیں. یہ سارے کے سارے جملے قرآن کے آپ سمجھ چکے، آپ نے ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کسی جماعت کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں. اقصا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ان المنافقین هم الفاسقون؟ بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں. وہی بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ تاکید کا ایک انداز آ گیا. اب دیکھیں بعض جملوں میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ہم 2 دفعہ آ رہا ہوگا. یہ بھی تاکید کا ایک انداز آتا ہے کہ ایک چیز کا آپ 2 دفعہ ذکر کر دیں. اب سادہ سا جملہ تھا ہم عن الآخرۃ غافلون، لیکن قرآن کہتا ہے وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہاں پہ بھی تاکید کا آپ کو انداز سمجھ آ رہا ہوگا. بتائیے اقصا کیا مطلب ہوگا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون؟ اور وہی آخرت سے وہ غافل ہیں. اور وہ لوگ ہی آخرت کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں. عائشہ آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا وہم بذکر الرحمن ہم کافرون؟ اور وہ رحمان کے ذکر سے وہ کافر ہیں. انکار کرتے ہیں. انکار اور کرنے وہ والے ہیں. رحمان کے ذکر سے کفر کرنے، وہی کہیں کفر کرنے والے. آپ بتائیں تاکید کے ساتھ. عمر صاحب آپ بتائیں گے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ؟ اور وہ آخرت کو نہ ماننے والے ہیں. اور وہی آخرت کو نہ ماننے والے ہیں.
والے ہیں جمع کے لیے ہے. جب عمر صاحب جواب دیں گے تو عاطف صاحب کو 2 باتوں کا جواب دینا ہوگا. اب عاطف صاحب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ؟ اور وہی آخرت میں وہی گھاٹا پانے والے ہیں. اخسرون کون سا فارمیٹ عاطف صاحب؟ اخسرون اخسرون بہت زیادہ کا فارمیٹ ہے نا, اس میں بہت زیادہ کا میننگ آئے گا, تو بہت زیادہ گھاٹا پانے اقصا والے آپ ٹھیک کریں بتائیں اخسرون کا مطلب کیا ہوگا؟ اقصا بتائیں گی, عائشہ بتائیں گی. خسارہ نقصان اٹھانے والے. نقصان اٹھانے والے. دیکھیں حمزہ والا فارمیٹ پڑھا تھا, اس میں کیا مطلب آئے گا؟ سب سے زیادہ نقصان. تو ٹھیک کریں اب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ کیا مطلب ہوگا؟ اور وہ آخر میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. جی ٹھیک ہے, جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں, اور اب دیکھیے ایک نئی چیز سمجھ لیجیے گا, ننھی سی چیز جو آپ کو ستاروں کی شکل میں نظر آ رہی ہے. یہ ہم کسی لفظ کے آخر میں لگے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان لوگوں کی کتاب. میں نے تو آپ کو اتنا ہی سمجھانا تھا, بس میرا ٹیچنگ ٹائم ختم. کتابہم. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا حسابہم کا مطلب؟ ان کا حساب. تو کیا مطلب ہوگا ربہم؟ ان کا رب. صلاتہم. ان کی نماز. اور کیا مطلب ہوگا قتلہم؟ ان کا قتل. یومہم. ان کا دن. اور لباسہم. ان کا لباس. اب عاطف صاحب بتائیں گے, ابھی سکرین پہ 7 چیزیں آئی تھی جس کے آخر میں ہم لگا تھا, بتائیے وہ 7 چیزیں کون کون سی تھیں؟ کتابہم, لباسہم, ظلمہم, یہ 3 تو یاد 4 یاد آ گئے ہیں, باقی نہیں یاد. لباس. چلیے آپ نے پاسنگ مارکس حاصل کر لیے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں چاروں طالب علم, تو بتائیے گا ہمارے پاس آپ لوگ جو قرآن کے یہ آپ کے سامنے الفاظ آ رہے ہیں, بتائیے آپ چاروں بولیں کیا مطلب ہوگا ربہم؟ ان کا رب. لباسہم. ان کا لباس. صلاتہم. ان کی نماز. اسلامہم. ان کا اسلام. صدق ہوتا ہے سچائی, کیا مطلب ہوگا صدقہم؟ ان کی سچائی. ولیہم کا مطلب کیا ان ہوگا؟ کا دوست. اور امرہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کام یا حکم یا معاملہ. نصرہم. ان کی مدد. فتح. اب صرف عمر صاحب جواب دیں گے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ عمر صاحب بھی سوال جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یاد کر رہے ہیں نہیں. بتائیے عمر صاحب کیا مطلب ہوگا دارہم؟ سر ان کا گھر. اور ملتہم. ان کی قوم. اور قومہم. ان کی قوم. اور کلبہم. ان کا دل. کتا. ان کا سکل. بہت بڑی یہ- غلطی کر رہے ہیں عمر صاحب, وہ قاف سر جو وہ ہوتا ہے دل, کاف امراض دوسرا. قلب جی ہوتے جی ہیں. وہ کاف دوسرا ہے, یہ ان کا کتا. سر ٹھیک ہے, اور جمع ہوتا ہے اکٹھا کرنا, تو کیا مطلب ہوگا جمعہم؟ سر ان کا جمع کرنا. اور دعواہم کا مطلب کیا ہوگا؟ دعویٰ. ان کا دعویٰ کرنا. ان کی پکار, ان کا دعویٰ. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح اپنی گزارا کر لیا ہے. خوض ہوتا ہے تماشا, تو کیا مطلب ہوگا خوضہم؟ ان کا ان کا ان کا تماشا. چلیے اب اکثر آپ بتائیں گی, جو میں الفاظ پڑھتا جاؤں گا مطلب آپ بتائیں گے. حسابہم. ان کا حساب. یومہم. ان کا دن. ایمانہم. ان کا ایمان. کفرہم. ان کا کفر. عاطف صاحب مطمئن رہیں, اگلے 5 منٹ تک میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, آپ پریشان نہ ہو. اسلحتہم کا مطلب کیا ہوگا اکثر بتائیے. ان کا اسلحہ یا ہتھیار. اور مدتہم. ان کی مدت. سحرہم. ان کا جادو. جب آپ یہ بتا چکی ہیں تو عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ظلمہم؟ ان کا ظلم. قتلہم. ان کا قتل. عملہم. ان کا عمل. اور ہداہم. ان کی ہدایت. فتنتہم. ان کا فتنہ. اور مثلہم. ان کی مثال. اکثرہم. ان میں سے اکثر. اور بعضہم. ان کے بعض یا کچھ. ماریا آپ بھی ثابت کریں کہ آپ بھی محنت کر رہی ہیں, بتائیں ماریا کیا مطلب ہوگا مرجعہم؟ ان کا پلٹنا. موعدہم. ان کا مقررہ وقت. مأواہم. ان کا ٹھکانہ. اخوہم. ان کا بھائی. چلیے یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں الفاظ, اب آئیے گا قرآن کریم میں جو جمع کے الفاظ آپ پہلے پڑھ کے آئے تھے, اب بتائیے بیوتہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا بیوتہم. گھر. گھر. ان کا گھر. ان کے گھر. ان کے گھر. کیا مطلب ہوگا اعمالہم؟ ان کے اعمال. ان کے اعمال. جلودہم. ان کی جلدیں. یہ الفاظ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا, یہ بار بار وہی الفاظ ہیں جو آ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے قرآن کریم کے جملے آ گئے. لیجئے اب درزیل قرآنی جملوں اور آیات کا ترجمہ آپ خود اس لیے کر سکتے ہیں کہ براہ راست آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں. اب بتائیے اگر قرآن میں لکھا ہو وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, تو آپ ترجمے کا انتظار کریں گے یا مطلب خود سمجھ آ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اور وہ ان کا دوست ہے. اور وہ ان کا دوست ہے. ولی ہے. ان کا.
ٹھیک ہے دوست ہے. مہلک ہوتا ہے ہلاک کرنے والا اور معذب عذاب دینے والا. یہ الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں میم والے فارمیٹ میں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا اللہ مہلکہم او معذبہم؟ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا ہے. اور کیا مطلب ہوگا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ؟ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. جھوٹے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا انما امرهم الى اللہ؟ بے شک اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بے شک در حقیقت. انما امرهم بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی سپرد ہے. چلیے نزل ہوتا ہے استقبال. کیا مطلب ہوگا ھذا نزلهم یوم الدین؟ یہ اس دن کے لیے انصاف کے نازل کیا دن گیا ہے. ان کا استقبال ہے. یہ یا قیامت. استقبال ہے. ھذا نزلهم قیامت یہ بدلے کا ھذا دن. نزلهم یوم بدلے کا الدین. دن. یہ بدلے کے دن یہ ان کا بدلے کا دن ان استقبال کا ہے. استقبال ہے. یہ ان کا استقبال ہوگا انصاف کے دن. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کسی کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں قلوبہم منکرہ. کیا مطلب ہوگا قلوبہم منکرہ؟ ان کے دل انکار کرتے ہیں. اور بعضہم لبعض عدو. اور ان میں سے بعض کچھ لوگوں کے لیے دشمن ہیں. ان میں سے کچھ کے دشمن ہیں. مجھے آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نظر سنائی نہیں دے رہی. اولیاءہم الطاغوت. ان کیا کے مطلب دوست شیطان ہیں. شیطان ہیں. طاغوت ہیں یہ شیطان ہیں. چلیے مجھے ویسے کلیئر آواز نہیں آئی آپ کی. اب دیکھیں یہاں پر ایک ننھی سی چیز ہم لیا تو فی کا مطلب ہے ان کی کتاب میں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی دارہم؟ ان کے گھر میں. ان کے گھر میں. اور طغیان آپ پڑھ چکے سرکشی, تو کیا مطلب ہوگا فی طغیانہم؟ ان کی سرکشی میں. یہ قرآن کریم کے یہ والے جملے جو ننے قطعے ہیں پہلے آپ سمجھ آ رہے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا علی صلاتہم؟ ان کی نمازوں پر. ان کی نماز پر. نمازوں پر. کیا مطلب ہوگا علی صلاتہم؟ ان کی نمازوں پر. اور علی ظلمہم؟ ان کے ظلم پر. من ربہم؟ ان کے کے رب ان کے رب سے. من حسابہم؟ ان کے حساب سے. لربہم؟ ان کے رب کے لیے. لرسلہم؟ ان کے رسول کے لیے. اور فی ملتہم؟ ان کے دین میں. ان کے دین میں, ان کی ملت میں, ان کی قوم میں. ملت سب مفہوم میں آتا ہے. کیا مطلب ہے فی دارہم؟ ان کے گھروں میں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم میں اگر آئے گا من اس کے تھے گا ان کے عمل سے. ان کے عمل سے. کیا مطلب ہے لقومہم؟ ان کی قوم کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے یہ والے جملے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا. اقصا آپ بتائیں گی قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون. ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ سرکش ہیں. اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اب بتائیے کیا مطلب ہے اس کا. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں. مبلغ ہوتی ہے انتہا. مبلغہم ان کی انتہا. اب بتائیے کیا مطلب ہے ذالک مبلغہم من العلم؟ یہ ان کی انتہا علم سے ہے. بے شک تمہارا رب وہ سب سے زیادہ جانتا ہے. بہترین. ان ربک هو اعلم. عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ذالک مثلہم فی التورات؟ یہ ان کی مثال تورات میں ہے. یہ ان کی مثال ہے تورات میں. اب میقات ہوتا ہے مقررہ وقت. آپ عائشہ بتائیں گی ان یوم الفصل یونٹ نمبر 3 میں پڑھا تھا. اب کیا مطلب ہوگا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین؟ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے سب کے لیے. اب میقاتہم کا مطلب کیا؟ میقاتہم مقررہ وقت. تو آپ صحیح کریں. بے شک فیصلے کا وقت. بے شک ان فیصلے کا کا دن ان کے لیے ٹھیک ان ہے. سب کے لیے مقرر ہے. مقرر وقت ہے. چلیے مجھ تک آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. اب بتائیے گا کیا مطلب ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ؟ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بئس ایک خاص لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی برا ہے. اب بتائیں کیا مطلب ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؟ اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اب متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ متاع قلیل سامان بہت تھوڑا ہے. پھر ان کا اور ٹھکانہ ثم مأواہم جہنم. پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. چلیے یہاں پر اکثر آپ بتائیں گی علی الارائک. ارائک ہوتا ہے صوفے اور متکئون تکیہ لگائے ہوئے. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ہم وازواجہم فی ظلال
علی الارائک متکئون، اللہ تعالیٰ نے جنت کا خوبصورت منظر اس میں بیان کیا ہوا ہے، بتائیے گا۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے یہ منظر کا، ان مناظر کا حقدار بنا دے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور قرآن کا جملہ آ رہا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اکثر بتائیے اس لمبے جملے کا مطلب کیا ہوگا، اس کا ہر حصہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں۔ اور بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض کچھ کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اب وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُکم اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وَعِندَهُ عندہم کا مطلب ہے ان کے پاس، تو کیا مطلب ہے وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ؟ اور ان کے پاس تورات ہے جس میں یا اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کل یہ جملہ پڑھا تھا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج پڑھ لیا ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اب یہ لمبی آیت بن چکی ہے، عائشہ بتائیں کیا مطلب ہوگا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ بے شک جنت والے آج شغل میں خوش ہیں، وہ اور موت ان کی ملنے میں خوش ہیں، بیویاں، آگے ٹھیک ہے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ یہ والے الفاظ، یہ قرآن کے جملے دیکھیں، سارے کے سارے جملے سمجھ چکے ہیں، جو نئے الفاظ آئیں گے آپ نے یاد کر لینے ہیں، سستی نہیں کرنی۔ یہ اب قرآن کریم کے بہت جلد وہ مقام آنے والا ہے جس میں آپ نے ایک ہی سبق کے اندر سینکڑوں جملوں کو انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ یہ درجنوں سے بات آگے بڑھتی جائے گی۔ یہاں پر کتابہم، اس کے شروع میں فی کتابہم، اور ننھی سی میں آپ کو یہاں پہ بات بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی، اب بتائیے گا ہمارے پاس اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ الحق من ربہم، حق حق کے رب رب کی سے ہے، طرف رب سے کی ہے۔ طرف سے ہے۔ فی اقصا آپ بتائیں گے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور ماریا آپ بتائیں گی مرجع کا مطلب ہے پلٹنا، مرجع ان کا پلٹنا، کیا مطلب ہوگا؟ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ان کا لوٹنا ان کے رب کی ان طرف کے ہے۔ رب کی طرف ہے۔ اب انا قتلہم کانا خطا، خطا ہوتے ہیں غلطی، عائشہ بتائیں کیا مطلب ہوگا انا قتلہم کانا خطا کبیرا؟ بے شک ان کا قتل تھا بہت بڑی غلطی۔ عمر صاحب لقاء کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ملاقات۔ اب بتائیے کیا ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، سر بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ منکر ہیں، انکاری ہیں۔ ورا ہوتا ہے پیچھے، من ورائہم پیچھے سے۔ اب بتائیں عائشہ کیا مطلب ہوگا؟ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اقصا آپ بتائیں گی حق معلوم ہوتا ہے طے شدہ، طے شدہ۔ اب بتائیں فی اموالہم حق معلوم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے یا طے شدہ حصہ ہے۔ اقصا آپ بتائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کا مطلب کیا ہوگا؟ سر کیا دوبارہ پوچھئے گا؟ اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یقیناً قادر ہے۔ عمر صاحب جنت کی باتیں آ رہی ہیں، آپ بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت عطا فرمائے، کیا مطلب ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ نَعِيمٍ؟ بے شک ان کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ اب آپ نے ٹھیک بتایا، مفہوم ٹھیک بتایا، تھوڑا سا الفاظ کو بہتر کر لیں، کس کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے بتائیں؟ سر بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چمکتی پیشانی والے ڈاکٹر عاطف صاحب، آپ ماشاءاللہ اس آیت کا تصویر بھی ہیں، بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہوں گی سجدے کے اثرات سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عظیم رتبے عطا فرمائے۔ اب بتائیے آپ جو تینوں بیٹھے ہیں، چاروں ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کا مطلب کیا ہوگا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق حق ان ہے کے رب رب کی طرف سے ہے۔ کی طرف سے۔ وَهُوَ الْحَقُّ آپ نے یونٹ نمبر 4 میں پڑھا تھا، وَهُوَ کے بعد الف لام لفظ تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کیا اور مطلب وہی ہے؟ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ قرآن سوال کر رہا ہے فی قلوبہم مرض، کیا کے لیے آتا ہے؟ کیا مطلب ہے فی قلوبہم مرض؟ کیا ان کے دل دل میں بیماری ہے؟ دلوں میں نجوہ ہوتی ہیں سرگوشیاں، کان میں باتیں کرنا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے لا خیرہ فی کثیر من نجواہم، اقصا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ قطن کوئی اچھائی نہیں، قطن کوئی
زیادہ اچھائی نہیں ہے ان کی سرگوشیوں میں. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں قطعاً کوئی خیر نہیں ہے. اب بتائیے سبا ایک مشہور واقعہ ہے اور وہ سورہ سبا بھی ہمارے پاس جو ساری کی ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے. اس کی ایک آیت ہے مسکن ہوتا ہے رہائش. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا؟ اقصا آپ بتائیں گی. یقیناً تھا قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی. اور ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. عائشہ آپ بتائیں گی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے. آپ قرآن کریم کے مزید جملے سمجھ چکے ہیں, لمبے ہو رہے ہیں. اب بتائیے گا آپ چاروں, علی ظلمہم کا مطلب ہے ان کے ظلم کے باوجود. باقی ساری آیت کا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ, اقصا بتائیں کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ اور بے شک آپ کا رب یقیناً لوگوں کو معاف کرنے والا ہے علی ظلمہم, ان کے ظلم کے باوجود. اور بے شک وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. اور اب وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں. ہم فی صلاتہم خاشعون میں اہل ایمان کی صفت ہے, وہ صفت آپ کو عربی میں سمجھ آئی ہے, وہ کیا ہے؟ خاشعون ڈرنے والے, وہ اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں. اور ہم من عذاب ربہم مشفقون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف کھانے والے ہیں. اور اپنی گواہیوں کے حوالے سے قائم ہوتا ہے, قائم رہنے والا. کیا مطلب ہوگا ہم بشہاداتہم قائمون؟ وہ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. اور فروج ہوتا ہے شرمگاہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا اس کا عمر صاحب؟ ہم لفروجہم حافظون, اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اہل ایمان کے بارے میں اور صفات بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. عمر صاحب آپ بتائیں گے ہم من خشیت ربہم مشفقون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اپنے رب کے خوف کی ہیبت سے خوف کھانے. وہ اپنے رب کے ڈر سے, اپنے رب کے ڈر سے خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. راعون ہوتا ہے خیال رکھنے والے. اب بتائیے عائشہ آپ بتائیں گی ہم لاماناتہم وعہدہم راعون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ان کی امانتوں اور ان کے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. یہاں پر آپ جب ایک ہی شخص کے بارے, ایک ہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اردو میں ہم کہیں گے اپنی امانتیں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا اردو میں اپنا ٹھیک کر لیجیے گا. اب دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کے بھی بارے میں بیان کر رہے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون کا مطلب کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں. عن ذکرہم, وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں. غیر معمون ہوتا ہے جس سے بچا نہ جا سکے. کیا مطلب ہوگا ان عذاب ربہم غیر معمون؟ بے بے شک شک ان ان کے کے رب رب کے کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا. قرآن کا ایک خاص لفظ ہے جو کسی جملے سے پہلے آئے گا, الذین. اس کا مطلب ہے جو لوگ. اب باقی جملہ آپ سمجھ چکے ہیں, اب اس پورے کا اقصا آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا الذین هم علی صلاتہم دائمون؟ اور سوری وہ نہیں ہے, اور نہیں ہے, وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں, پابندی کرنے والے ہیں. اور جو اپنی نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں. میں نے اوپر نیچے والے کا بتا دیا. اور والذین هم بشہاداتہم قائمون کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ جو کہ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اور والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون, اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے خوف کھانے والے ہیں. یہ قرآن کریم کی لمبی آیات آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, اور اللہ کی توفیق سے یہ جو لمبی آیات ہیں اب ان کی تعداد ہمارے پاس درجنوں سے بڑھ کے آگے سینکڑوں میں ہو جائے گی ایک ایک سبق کے اندر. یہ قرآن کے جملے بڑھتے جائیں گے. قرآن کریم کے جملوں میں جو نئے الفاظ آ رہے ہیں صرف آپ نے یاد کرنے ہیں. آج کے سبق میں پھر آپ کے ساتھ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں. آپ نے صرف پڑھا تھا کتابہم, آپ نے شروع میں پڑھا ہم کا مطلب ہے وہ لوگ, اور وہ جمع کے لیے ایک لفظ آتا ہے ہم, اور یہی جو ہم کا لفظ ہے جب کسی لفظ کے ساتھ آگے جائے تو کتابہم ان کی کتاب. انہی کے شروع میں
وہ الفاظ جو آپ نے فی من الا وغیرہ پڑھے تھے فی کتابہم ان کی کتاب میں، یہ نئے قرآن کے کتے بن گئے تھے. یہ سبق نہیں ہے، یہ قرآنی محل ہے، اس کی اینٹیں ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، چھت انشاءاللہ ڈالیں گے اور قرآن کریم کے محل میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے. آج کے اختتام پر میں آپ کو اگلا سبق پڑھا دیتا ہوں، اس کی آیات ہم کل سمجھیں گے. آپ نے اس سبق کو آسانی سے سمجھ لینا ہے. مین کے آخر میں اگر ہم آ جائے تو من ہم بن جائے گا. آپ بتائیں من ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سے، ان سے، ان لوگوں سے، ان لوگوں سے. آپ جو بھی کریں آپ کی اردو میں ان ہوتا رہے گا، عربی میں وہ منہم ہی رہے گا. آپ بتائیں انہ کے آخر میں انہم ہو جائے بے شک تو بتائیں کیا مطلب؟ بے شک وہ. لی سے، کے لیے سے، لہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے لیے. جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے ہیں، آپ کو میں جھلک دکھا دوں قرآن کریم کے. آپ کو یہ کتے بھی سمجھ آ گئے، پھر قرآن کریم کے آپ کو یہ سارے کے سارے کتے بھی سمجھ آ چکے، پھر قرآن کریم کے یہ والے جو جملے ہیں یہ بھی آپ کو سارے سمجھ آ چکے. اس میں دیکھیں وہی ایک لال رنگ کا لفظ ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ جو دونوں صفحے نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی توفیق سے سمجھ چکے ہیں. ہم ان کو پڑھیں گے کل، لیکن آج کے جو سبق کا اثر ہے یہ آپ کو آج کا جو میں نے ابھی ایک پوائنٹ بتایا، اس کے بعد قرآن کریم کے 300 کے لگ بھگ جملے وہ ہیں جو آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں برکت عطا فرما دے. اور رب کریم جو بھی اس کام سے وابستہ ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. اور جس بھی طریقے سے، جس بھی ذریعے سے، جس بھی وسیلے سے، جس بھی ادارے میں، جس بھی استاد کے ساتھ کوئی بھی شخص قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو انا للہ اہلینا من الناس میں شامل کر دے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا درجہ ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، اسٹوڈیو میں موجود اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات عطا فرمائے اور قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.